میرا بھائی کالج سے واپس آ رہا تھا کہ ایک تیز رفتار گاڑی سے ٹکر ہوئی۔ یہ گاڑی ایک بینک مینیجر چلا رہا تھا۔ اس حادثے میں میرا بھائی موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ بینک مینیجر صاحب خوف زدہ ہوئے اور موقع سے فرار ہو گئے۔ لوگ سڑک پر جمع ہونے لگے، لیکن کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ نوجوان کو کس گاڑی نے ٹکر ماری۔ بھائی کی موت کی وجہ سے میرا دماغی توازن خراب ہو گیا۔ جب گھر والے مجھے نہ سنبھال پائے تو پاگل خانے میں داخل کروا دیا۔ کسی طرح بینک مینیجر صاحب کو اس بات کا علم ہو گیا کہ جس نوجوان کی موت میری گاڑی کی وجہ سے ہوئی، اس کی بہن پاگل ہو چکی ہے اور پاگل خانے میں داخل ہے۔ اس نے پاگل خانے کی انتظامیہ سے بات کی کہ میں اس لڑکی کا علاج ایک ماہر نفسیات سے کراؤں گا اور یہ دوبارہ ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لایا اور کچھ عرصہ بعد مجھ سے شادی کر لی۔ اس کی بے پناہ محبت کی وجہ سے میں نارمل ہو گئی۔ شادی کے 8 سال کے عرصے میں اس نے مجھے 30 سے زیادہ ممالک کی سیر کروائی تاکہ میں خوش رہ سکوں۔ 12 سال بعد اس نے مجھے ایک دن بتایا کہ میری کار کی ٹکر کی وجہ سے تمہارے بھائی کی جان گئی تھی۔ میں نے شور کے چائے کے پیالے میں نیند کی گولیاں ملائیں اور جب وہ گہری نیند سو گیا تب آدھی رات کو اچانک ہمارے خاندان کو پتہ نہیں کس بد نظر کی نظر لگ گئی۔ اگلے مہینے میرے بھائی کی شادی تھی اور بھائی کی شادی کا مجھے بے چینی سے انتظار تھا، مگر شاید یہ خوشی ہماری قسمت میں نہیں تھی۔ وہ بدقسمت شام مجھے بھلا کیسے بھول سکتی ہے؟ جب بھائی کالج سے واپس آ رہے تھے، ایک بینک مینیجر کی گاڑی نے ٹکر ماری اور میرا بھائی موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ جب اسے اس بات کا علم ہوا کہ لڑکے کو سر پر چوٹ لگی ہے اور وہ ہل تک نہیں رہا، تب وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ کافی لوگ سڑک پر جمع ہونے لگے، لیکن موقع پر ہی فرار ہونے کی وجہ سے کسی کو یہ بات پتہ نہ چل سکی کہ آخر کس نے اس بیچارے کو ٹکر ماری۔ بھائی کے موبائل سے ہمیں خبر دی گئی کہ ہمارے بھائی کے ساتھ حادثہ پیش آ چکا ہے اور وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ خبر سن کر گھر میں ایک کوہرام سا مچ گیا۔ پورے خاندان پر سوگ کی ایسی حالت تھی کہ جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ بھائی کی موت کا سب سے بڑا صدمہ مجھے ہوا اور میرا ذہنی توازن خراب ہو گیا، حتیٰ کہ ایک دن ایسا بھی آ گیا کہ وہ مجھے چارپائی سے باندھ کر رکھتے تھے کیونکہ میں گھر سے باہر بھاگنا شروع کر دیتی تھی۔ نوجوان لڑکی کا یوں گھر سے باہر چلے جانا خاندان والوں سے برداشت نہ ہوا۔ کئی مہینوں تک انہوں نے مجھے گھر میں باندھ کر رکھا اور میرا علاج کرتے رہے۔ جب میں ٹھیک نہ ہوئی تو انہوں نے مجھے پاگل خانے میں داخل کروا دیا۔ شروع میں وہ مجھ سے ملنے آتے تھے، لیکن جب ان کو یقین ہو گیا کہ میں اپنے ہوش حواس میں بالکل نہیں اور اب کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، تب انہوں نے مجھ سے ملنا بھی چھوڑ دیا۔ پاگل خانے میں ایسی عورتیں تھیں جو مجھ پر تشدد کرتی تھیں اور جنہوں نے میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ بینک مینیجر صاحب، جس کا نام کمران تھا، کسی طرح اسے اس بات کا علم ہو گیا کہ جس کا بھائی حادثے میں میری گاڑی کی ٹکر سے جاں بحق ہوا تھا، اس کی بہن پاگل ہو چکی ہے اور وہ پاگل خانے میں ایڈمٹ ہے، تو وہ مجھے دیکھنے آیا۔ اسے میری حالت پر بہت ترس آیا۔ اس نے پاگل خانے کی انتظامیہ سے بات کی کہ میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ ایک ماہر ڈاکٹر سے اس کا علاج کرواؤں گا اور مجھے امید ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ انتظامیہ نے میرے گھر والوں سے بات کی تو انہوں نے کمران صاحب کو اس بات کی اجازت دے دی کہ ہماری بیٹی کو لے جاؤ۔ کمران مجھے اپنے گھر لے آیا، اچھے ڈاکٹروں سے میرا چیک اپ کروایا اور میرا حد سے زیادہ خیال رکھنے لگا۔ اس کی بے حد محبت کی وجہ سے میں اپنی زندگی میں واپس آنے لگی اور جب میں ہوش میں واپس آئی تب اس نے مجھ سے نکاح کر لیا تاکہ محلے دار کمران پر کسی قسم کی بات نہ کر پائیں۔ کمران نے جب مجھ سے شادی کی تو اس کے خاندان نے اس شادی کی شدید مخالفت کی اور مجھے دل سے بالکل قبول نہ کیا، مگر کمران مجھ سے محبت کرنے لگا اور میرا بھرپور ساتھ دیا۔ اس کی بے پناہ محبت کی وجہ سے میں دوبارہ سنبھل چکی تھی، مگر کمران کے خاندان کی وجہ سے میں کافی پریشان تھی کیونکہ کمران کے موجودگی میں تو وہ میرے ساتھ نارمل رہتے تھے، لیکن جیسے ہی کمران گھر سے باہر جاتا تو وہ مجھ پر عجیب و غریب باتیں کرتے اور مجھے ذہنی اذیت دینے کی پوری کوشش کرتے۔ میرے شوہر نے مجھ سے محبت کی شادی کی تھی، جبکہ میری طرف سے کوئی محبت نہیں تھی، بلکہ میں نے تو اپنے شوہر کو شادی سے پہلے اس وقت دیکھا تھا جب وہ پاگل خانے میں مجھے ملنے آئے تھے۔ حالانکہ میں اپنے ہوش حواس میں نہیں تھی، مگر اس کے چہرے کو اچھی طرح پہچانتی تھی۔ میں حیران تھی کہ یہ شخص کون اور مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے بار بار پاگل خانے میں کیوں آتا ہے، جبکہ میرے گھر والے تو اتنے نہیں آتے۔ اس کے علاوہ میں نے اللہ کے حکم کے مطابق ہمیشہ نظریں جھکا کر شریعت کے احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزاری ہے۔ میری زندگی میں نہ تو کوئی نامحرم آیا تھا اور نہ ہی میں نے کبھی اس کی کوئی گنجائش چھوڑی تھی۔ میرے شوہر کے گھر والے اس کی ضد کے آگے ہار گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی ضد تو پوری کر دی، لیکن مجھے دل سے قبول نہ کیا۔ یہ بات وہ تمام شادی شدہ خواتین اچھی طرح جانتی ہوں گی جن کے سسرال والوں نے انہیں قبول نہ کیا ہو۔
کہ سسرال میں ان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے اور ان کو کتنی اذیت دیکھنا پڑتی ہے۔ میرے ساتھ بھی سب کچھ ویسا ہی ہو رہا تھا۔ میرے شوہر کے موجودگی میں سب کا رویہ میرے ساتھ بالکل نارمل ہوتا، اور جیسے ہی میرے شوہر کہیں جاتے تو میں گھر میں اکیلی ہوتی تو مجھے پتہ نہیں کیا کیا القابات دیے جاتے تھے۔ مجھے ڈھونگی کہا جاتا تھا، منافق کہا جاتا تھا، بد کردار کہا جاتا تھا۔ مجھے کہا جاتا تھا کہ میں نے ان کے بیٹے کو جان بوجھ کر پھنسایا ہے۔ مجھے کہا جاتا تھا کہ میری ماں کسی کرائے کے مکان سے اٹھ کر آئی تھی جس کی میں اولاد ہوں۔ میں چاہتی تو ان کو جواب دے سکتی تھی، لیکن میری ماں کی تربیت نے مجھے ایسا کرنے سے روکے رکھا۔ میں نے ایک دو بار اپنی ماں سے بات بھی کی، ان سے اجازت بھی مانگی، لیکن تب میری ماں نے کہا کہ بیٹا کچھ عرصہ صبر کرو، گزارا کرو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس گھر میں گزارا کر لوگی تب تو ٹھیک ہے، جب آپ کو لگے کہ اب ممکن نہیں ہو رہا تو چپ چاپ اپنے والد کے گھر واپس آ جانا۔ یہ گھر شروع سے تمہارا ہے، تمہارا ہی تھا اور تمہارا ہی رہے گا۔ یہاں پر تمہیں کسی قسم کا کوئی تانا نہیں ملے گا۔ ہاں، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم وہیں رہو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اللہ تعالیٰ سے صبر مانگو۔ میں نے اپنی والدہ کی یہ بات مان لی اور اپنے سسرال میں رہنے لگی۔ جب سے میری والدہ نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار کرو، اس کے بعد سے میں نے سسرال والوں کی کسی بات کا برا ماننا چھوڑ دیا، بلکہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیے اور خود صبر کر کے بیٹھ گئی۔ یقین کریں کہ میرے صبر کرنے کے کچھ عرصے بعد میرے صبر کا پھل بھی مجھے مل گیا۔ میرے شوہر نے جاپان کا ویزا اپلائی کر رکھا تھا، وہ وہاں جا کر کاروبار کرنا چاہتے تھے۔ میرے شوہر کا وہ ویزا منظور ہو گیا، وہ جاپان چلا گیا اور جاتے ہی مجھے میری ماں کے گھر چھوڑ گیا۔ وہ میرے تمام ضروری کاغذات اپنے ساتھ لے گیا اور وہاں جاتے ہی 5 ماہ کے اندر اس نے میرا وہاں آنے کا انتظام کر دیا اور میں اپنے شوہر کے ساتھ ٹوکیو میں آ گئی اور یہیں رہنے لگی۔ گو کہ یہ سب کچھ میرے سسرال والوں کی مرضی کے خلاف تھا۔ وہ میرے یہاں آنے میں راضی نہیں تھے، وہ مجھے اپنا غلام بنا کر اپنی کنیز خاص بنا کر رکھنا چاہتے تھے، مگر میرے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا اور مجھے اس تکلیف سے نکال لیا۔ جب میں ٹوکیو پہنچ گئی تو میرے شوہر نے میرا بھرپور استقبال کیا اور میری نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ کامران مجھے ہر حال میں خوش رکھنا چاہتا تھا۔ یہ 5 ماہ جو اس نے میرے بغیر گزارے وہ اس پر بہت بھاری پڑے تھے، کیونکہ وہ مجھ سے اتنے عرصہ خود سے جدا نہیں رکھنا چاہتا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ کامران اکثر مجھ سے کہا کرتے تھے کہ میں تمہارا دامن خوشیوں سے بھر دوں گا، اور اس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ اس نے مجھے مختلف ممالک کی سیر کرائی، ایسی ایسی جگہوں پر مجھے گھمانے لے گیا جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ مجھے مل گیا، مگر ایک دن وہ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا خوف تھا۔ چہرے پر خوف لے اس نے مجھے بتایا کہ تمہارے بھائی کی موت میری گاڑی کی وجہ سے ہوئی تھی، مگر یہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، یہ محض اتفاق تھا اور مجھے اس بات کا بہت افسوس تھا۔ پھر جب مجھے پتا چلا کہ تم اس کی بہن ہو اور اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہو، اس دن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ تمہیں اپنی زندگی میں لوں گا اور تمہارا دامن خوشیوں سے بھر دوں گا۔ یہ سن کر میرا جسم غصے سے کانپنے لگا۔ اس وقت میں نے اپنے شوہر سے کچھ نہ کہا، مگر میرا دل کرتا تھا کہ اپنے شوہر کو جان سے مار ڈالوں، کیونکہ میں اپنے بھائی سے بے حد محبت کرتی تھی۔ اگلی رات میں نے شوہر کی چائے میں نیند کی گولیاں شامل کر دیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کیا کرنے والی تھی، مگر میرے ارادے خطرناک تھے۔ آدھی رات کے وقت شوہر گہری نیند سو رہا تھا، جبکہ میرے دل میں آیا کہ شوہر کو جان سے مار ڈالوں، اور میرے پاس موقع بھی اچھا تھا، مگر پھر میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ کامران کی اچھائیاں ایک ایک کر کے میرے سامنے آنے لگیں اور میں اپنے ارادے سے باز رہی۔ شاید میں نے کامران کو دل سے معاف کر دیا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر کامران نہ ہوتے تو میں آج بھی پاگل خانے میں ہوتی، یا پھر شاید پاگل خانے میں مر جاتی، کیونکہ میرے گھر والے تو مجھ سے لا تعلق ہو چکے تھے اور میری طرف سے مایوس ہو چکے تھے کہ میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ میں اپنے سسرال والوں کی دسترس سے تو دور ہو گئی تھی، مگر ان کے شاطر چالوں سے نہ بچ سکی۔ جب انہیں کوئی حل نہ ملا تو انہوں نے مجھ پر کالا جادو کروا دیا۔ کالا جادو کروانے کے لیے انہوں نے میرے کچھ پرانے کپڑے استعمال کیے اور اس کے ساتھ میرے پاؤں کے ناخن بھی استعمال کیے گئے۔ یہ ساری باتیں مجھے اس وقت پتہ چلیں جب میں نے اس جادو کو توڑ کرنا شروع کیا۔ جو ہی مجھ پر جادو کیا گیا تب میرے حالات خراب ہونے لگے۔ میں چڑچڑی ہوتی گئی، میں بلا وجہ اپنے شوہر سے لڑنے لگی۔ میرا دل ہر وقت گھبرانے لگا۔ مجھے وہاں بیرون ملک رہتے ہوئے بھی یوں محسوس ہوتا جیسے میں اپنے سسرال میں رہ رہی ہوں۔ مجھے وہ سارے چہرے نظر آتے، وہ مجھے خود پر چلاتے ہوئے محسوس ہوتے، یہاں تک کہ میں آدھی پاگل ہو گئی۔ میرے شوہر نے سائیکیٹرسٹ سے میرا علاج شروع کروایا۔ اب سائنس جادو ٹونے کو تو نہیں مانتی، اس لیے جو میرا علاج چلتا گیا میری حالت میں کچھ بہتری آئی، لیکن جب کافی عرصہ علاج چلتا رہا تو میری حالت پھر پہلے کی طرح ہو گئی، بلکہ میری حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئی۔
تو ڈاکٹر نے میرے علاج کا طریقہ بدل دیا، میری ورزشیں بدل دیں، میری ادویات بھی بدل دیں۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد ایک بار پھر میری حالت میں کچھ بہتری آئی، لیکن وہ بہتری بھی تھوڑا عرصہ رہی۔ جب میں یہ ادویات لینے کی عادی ہو گئی تو میری حالت ایک بار پھر پہلی کی طرح ہو گئی۔ اب کی بار ڈاکٹر نے مجھے کسی اور ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا۔ جب اس نے میری سابقہ تمام رپورٹ اور ادویات وغیرہ دیکھی تو اس نے کہا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، اس سے حالت بہتر ہونی چاہیے تھی، لیکن پھر کیوں نہیں ہوئی؟ لیکن چونکہ ایک باقاعدہ ڈاکٹر نے لکھ کر دیا تھا کہ ان ادویات سے کوئی فرق نہیں پڑا، تو اس لیے اس ڈاکٹر نے میرے لیے کچھ نئے نسخے تجویز کیے اور معمول سے ہٹ کر مجھے دو تین ایکسرسائز بتا دیں۔ یہ سب کچھ بھی تھوڑے وقت کے لیے چلا اور میری حالت بہتر رہی۔ جب ایک مخصوص وقت گزر گیا تو میں پھر پہلے کی طرح ہو گئی۔ اب کہ میرا شوہر بھی مجھ سے تنگ آ چکا تھا، اس کی محبت بھی ماند پڑنے لگی تھی، لیکن اس نے مجھے اس مشکل گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑا۔ ہم کو ایک پاکستانی ڈاکٹر کے بارے میں پتہ چلا جو کہ سائیکیٹرسٹ نہیں تھا، لیکن بہت سارے لوگ اس کے پاس ایسے ہی جاتے تھے جو ڈپریشن کا شکار ہوتے تھے، جن کی دماغی حالت بگڑی ہوتی تھی، یا وہ میری طرح کے مسائل کا شکار ہوتے تھے، اور حیرت انگیز طور پر وہ اس ڈاکٹر سے شفا یاب ہو جاتے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ ڈاکٹر ان کے لیے کسی قسم کا کوئی نسخہ تجویز نہیں کرتا تھا، بس ان کو سنتا تھا اور ان کے مسائل کا حل بتاتا تھا۔ میرے شوہر کو جب اس ڈاکٹر کے بارے میں پتہ چلا تو وہ مجھے بھی لے کر اس کے پاس گیا۔ بطور پاکستان اس ڈاکٹر نے ہماری بہت عزت کی۔ اس ڈاکٹر کا تعلق پاکستان میں شیخو پورہ سے تھا، ان کا سارا خاندان ہی وہیں سیٹ تھا، اور اس فیملی میں 3-4 ڈاکٹر تھے۔ ان کے والد صاحب پھل فروٹ کے کاروبار سے وابستہ تھے، جبکہ ان کی والدہ کاسمیٹکس کے بزنس سے وابستہ تھیں۔ جب ڈاکٹر صاحب سے ہم نے ملاقات کی اور انہوں نے میرے حالات دیکھے، وہ ادویات دیکھی، اس کے بعد انہوں نے ہمیں نہ کوئی ورزش بتائی اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی نسخہ دیا۔ ہمیں 3 دن بعد کا ٹائم دے دیا۔ میرے شوہر نے ان سے کہا کہ میں ملازمت کرتا ہوں، میرے لیے اتنے جلدی دوبارہ آنا ممکن نہیں، آپ ہمیں کوئی دعا تجویز کر دیں، کوئی ورزش تجویز کر دیں جس سے اس کی حالت میں بہتری آ جائے، اور کم از کم ہمیں 1-1.5 مہینے کا وقت دیں تاکہ اس کے بعد میں آسانی سے چھٹی کر سکوں۔ میرے شوہر کی بات سن کر ڈاکٹر صاحب مسکرائے اور انہوں نے ایک بڑا بھائی ہونے کے ناطے، ایک پاکستانی بھائی ہونے کی حیثیت سے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ آپ اس دن آ جانا جس دن چھٹی ہو۔ آپ لوگ ایسا کرنا، آپ یہاں ہسپتال میں نہ آنا بلکہ میرے گھر آ جانا، بلکہ آپ ایسا کریں، میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں آپ اگلے اتوار کو ہمارے گھر آ جائیں۔ جب میرے شوہر نے ڈاکٹر کا ایسا رویہ دیکھا اور ان کی دعوت کا سنا تو وہ حیران رہ گئے، بلکہ وہ پریشان ہوا کہ شاید ڈاکٹر مذاق کر رہا ہے، مگر ڈاکٹر صاحب بالکل سنجیدہ تھے۔ انہوں نے ہمیں دوبارہ دعوت دی اور ہم لوگ واپس آ گئے۔ پھر اتوار والے دن ہم لوگ ان کے گھر چلے گئے۔ جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو ان کے گھر کے سارے افراد وہاں موجود تھے، ان کے والد، ان کے بہن بھائی، وہ خود، اور ان سب نے ہمارا بہت اچھا استقبال کیا۔ سب سے پہلے ہمیں بہترین قسم کا کھانا پیش کیا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد چائے کا دورہ چلا۔ اس دوران میں نے نوٹ کیا کہ ڈاکٹر صاحب کے ساری فیملی میری حرکات کو بہت اچھی طرح نوٹ کر رہی ہے۔ مجھے پہلے یہ سب کچھ عجیب لگا، لیکن ساتھ ہی مجھے اپنے میزبانوں کا لحاظ کرنا تھا، اس لیے میں چاہ کر بھی ان کو پوچھ نہ پائی، ٹوک نہ پائی۔ شاید اس کی ایک یہ بھی وجہ تھی کہ میں پورے وثوق سے یہ نہیں کہہ سکتی تھی وہ لوگ میری حرکات کو کیوں نوٹ کر رہے تھے، کیونکہ کبھی کوئی ایک شخص میرے چہرے کی طرف دیکھتا تو خیر۔ جب ہم کھانے پینے سے فارغ ہوئے تو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے ہمارا مسئلہ اپنے سارے خاندان سے ڈسکس کیا ہے۔ اس خاندان میں 3-4 لوگ ڈاکٹر تھے، اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ تھی کہ اس خاندان کے تمام افراد عالم دین تھے۔ گو کہ گھر کے بہوؤں نے تو باقاعدہ مدرسوں سے ڈگری لی تھی، لیکن جو لوگ یہاں پر شروع سے جاپان میں مقیم تھے انہوں نے آن لائن کلاسز لی تھی اور آن لائن اپنی تعلیم مکمل کی۔ پھر ان سب نے متفقہ طور پر مجھے یہ بتایا کہ مجھ پر کالا جادو کیا گیا ہے۔ گو کہ میں اور میرا شوہر ان باتوں کو ماننے والے نہیں تھے، لیکن اب اتنی پڑھی لکھی فیملی کہہ رہی تھی جس میں 4 لوگ ڈاکٹر تھے، باقی تمام لوگ بزنس سے وابستہ تھے، اور پھر سب لوگ ہی عالم دین تھے، اس لیے ہمارے پاس ان کی بات پر یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میرے شوہر نے ان سے پوچھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کا یوں نقصان کیا جا سکے، کسی کو یوں اذیت دی جا سکے۔ تو ان کی بات سن کر ڈاکٹر صاحب کی والدہ نے بتایا کہ یہ سب کچھ ممکن ہے، اور یہ سب کچھ آپ کے گھر والوں نے کیا ہے، اور اس میں آپ کی والدہ اور بہن شامل ہے۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ جس طرح کی علامات بتائی گئی ہیں، جس طرح ان کے چہرے سے نظر آ رہا ہے، جس طرح آپ لوگوں کے اس وقت حالات ہیں، یہ ایک سخت جادو کی علامت ہے، اور اس جادو میں آپ کی بیوی کے جسم کو کوئی نہ کوئی اعضاء استعمال کیا گیا ہے، اور میرے خیال میں وہ اعضاء یا تو ان کے ناخن یا پھر بال ہو سکتے ہیں۔
یا پھر ان کا کوئی حصہ استعمال کیا ہوگا، کپڑا بھی ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آپ لوگ علاج معالجہ کرتے رہیں گے تو اس سے آپ لوگوں کو عارضی آرام آئے گا، آپ لوگوں کے مسئلے کا حقیقی حل قرآن پاک میں چھپا ہے۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے مجھے قرآن پاک کے 2 صورتوں کے متعلق بتایا جو جادو کا توڑ تھا، اور پھر ساتھ ہی کہا کہ میں تمہیں یہ مشورہ دوں گی کہ اگر تم سکون چاہتی ہو اور جلد از جلد اس عمل سے چھٹکارا چاہتی ہو تو آج سے جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کرنا شروع کر دو۔ ساتھ انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں یہ سارے مسائل عام ہیں، یہاں تک کہ ہم لوگ بھی ان مسائل سے گزر چکی ہیں۔ جب میری شادی ہو کر اس گھر میں آئی تھی تو میں واحد عالم دین تھی، یہ لوگ مذہب سے کوسوں دور تھے، اور مجھے ان کے گھر آ کر سب سے پہلے جس چیز کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ یہ جادو والا عمل تھا۔ جادو ٹونے تعویذ گنڈے تھے، لیکن الحمدللہ میں ان کے بارے میں اچھی طرح جانتی تھی، مجھے ان کا توڑ بھی آتا تھا، اس لیے میں یہاں کسی طرح گزارا کر گئی، اور ان لوگوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنی ساری اولاد کو عالم دین بنایا، یہاں تک کہ اپنی بہوؤں کو بھی عالم دین ہونے کے ناطے لیا۔ ان چیزوں سے نجات میں نے صدقہ خیرات کی صورت میں حاصل کی، اور میں تم کو بھی یہی مشورہ دوں گی کہ تم قرآن پاک کی ان 2 صورتوں کے علاوہ جتنا ہو سکے اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کرنا۔ اپنے شوہر سے بھی کہنا کہ وہ بھی اپنی کمائی سے تمہارے لیے صدقہ خیرات کرے۔ میرا شوہر جو پاس بیٹھا تھا اس نے آزرا مذاقن کہا کہ اگر صدقہ خیرات سے بلائیں ٹلتی تو آج سارے پاکستان کے بلائیں ٹل جاتی، کیونکہ وہاں لوگ بہت صدقہ دیتے ہیں۔ تو میرے شوہر کی بات سن کر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ یقین کرنا نہ کرنا آپ لوگوں کی مرضی ہے، پاکستان سے بلائیں ٹلتی نہیں ہیں، بلکہ پاکستان میں تو حرام کھایا جا رہا ہے، سود کھایا جا رہا ہے، وہاں پر تو لوگوں کا حق غصب کیا جا رہا ہے۔ البتہ آج آپ بھی پاکستان میں نظر دوڑا لیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے رہے ہیں، ان لوگوں کے رزق میں برکت آتی جا رہی ہے، ان کے حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں، ان کے تمام مسائل حل ہوتے جا رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے چند گھرانوں کی مثالیں دی، جن میں انہوں نے عبدالستار ایدی صاحب کا ذکر کیا، داؤ ٹیکسٹائل کا ذکر کیا، اور پھر انہوں نے کراچی کے چند فلاحی اداروں کا بھی ذکر کیا، اور ان کو چلانے والے مالکوں کے نام بھی بتائے۔ ان کی یہ بات سن کر میرا شوہر خاموش ہو گیا۔ انہوں نے ہمیں 20 دن بعد پھر آنے کی دعوت دی اور کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ جب آپ لوگ 20 دن بعد آؤ گے تو آپ لوگوں کی یہ حالت نہیں ہوگی، آپ لوگ اس سے بہتر حالت میں آؤ گے اور خوش ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب کی والدہ نے مجھے خاص طور پر حکم دیا کہ تم ایسا کرنا، ہر وقت سورۃ رحمان سنتی رہنا اور ذکر کرتے وقت ان دونوں صورتوں کی تلاوت کرنا جو میں نے تم کو بتائی ہیں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا اور اپنے شوہر کے ہمراہ واپس آ گئی۔ آ کر سب سے پہلے اپنے پاس پڑی ہوئی رقم پاکستان بھیجی اور ان کو کہا کہ یہ کسی حقدار تک پہنچا دینا۔ میں نے ان کو اپنے مسائل نہ بتائے، اور یقین کریں جس دن میں نے اپنے ہاتھوں سے وہ صدقہ پاکستان بھیجا اس دن پہلی بار رات کو جب میں سوئی تو مجھے میرے سسرال والے نظر نہیں آئے۔ مجھے میرے ٹوکے والے گھر میں یہ محسوس نہیں ہوا کہ میں اپنے سسرال میں رہ رہی ہوں، نہیں تو اس سے پہلے ایک عرصہ ہو گیا تھا مجھے یہاں یہی محسوس ہوتا تھا کہ میرے سارے سسرال والے یہی ہیں اور میں ہر وقت ان کو جی جی کرتی رہتی ہوں۔ میرے شوہر بھی حیران تھے کہ میری کیا حالت ہو گئی ہے، میں نیم پاگل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد میں نے صدقہ کو معمول بنا لیا۔ جب میرے شوہر نے یہ دیکھا کہ صدقے کی وجہ سے میری حالت میں بہتری آ رہی ہے تو انہوں نے بھی میری خاطر صدقہ دینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہمارے رزق میں اضافہ کیا بلکہ میری دماغی حالت بھی بہتر ہوتی گئی، ہم دونوں میاں بیوی کے حالات بھی بہتر ہوتے گئے اور ہمارے بچے بھی اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے گئے، یعنی ان کی تعلیم بھی آگے بڑھتی گئی۔ ہمارے گھر کا ماحول جو عرصے سے بگڑ چکا تھا، جو ٹوٹنے کی نیج پر پہنچ چکا تھا، میرا شوہر جو مجھ سے اکتا چکا تھا، وہ سب کچھ بالکل ویسے ہو گیا تھا جیسے چند دن پہلے ہی ہماری شادی ہوئی ہو۔ اس کے بعد آج تک ہمارا اور ڈاکٹر صاحب کی فیملی کا رابطہ ہے، ہم لوگ ایک دوسرے کے ہاں آتے جاتے رہتے ہیں، اور جب بھی میں ان سے اظہار تشکر کرتی ہوں تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم نے اسلام سے سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین سے سیکھا ہے، قرآن سے سیکھا ہے۔ اگر آپ کو شکریہ ادا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا کریں۔ اوکے دوستوں، امید آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، اگر اچھی لگی چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔